بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ نے گشت کے دن گشت والے مبارک اعمال میں جڑنے کی، کرنے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی. کسی نیک عمل کے کرنے کے موقع کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کسی گناہ سے بچنے کے موقع کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نیک اعمال کے موقع کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نیک اعمال اور کرنے کا موقع عنایت کریں گے. گناہوں سے بچنے کے موقع کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک اور گناہوں سے بچائیں گے. جو نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، خواہ وہ دنیا کے اعتبار سے نعمت ہو یا دین کے اعتبار سے نعمت ہو. دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. دین کے اعتبار سے جو ثواب کے متعلق کے جو نیتیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. دنیا کا مال اور دنیا کی دولت ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. دنیا کی بادشاہت ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. دنیا کا عہدہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے. دنیا کی طاقت ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. دنیا کا پاور ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے. لیکن میرے عزیزو، ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس کے سامنے دونوں جہاں کی سلطنتیں بھی ہیچ ہیں. تو اللہ نے گشت جیسی مبارک مجلس میں ہم سب کو جوڑا کرنے کا موقع عنایت کیا. اس پر یہ اللہ کا احسان ہے. میرے عزیزو، اس گشت کی محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، سنتوں کا اہتمام آ جائے، نمازوں کی پابندی آ جائے، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، آخرت کی یاد دل میں آ جائے، موت کی یاد دل میں آ جائے. آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے اعمال کرنے والا بن جائے. یہ محنت مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت ہے. اس محنت کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کی جاتی ہے. دنیا کا ہر آدمی اپنے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہے، بچوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، ڈیکوریشن کے ذریعے سے، سجاوٹ کے ذریعے سے. یہ گشت کی محنت مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت ہے. اور مسجدوں کو آباد کون لوگ کرتے ہیں؟ وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں اس محنت سے جوڑا. ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، محنت ہونی چاہیے، دل سے ہونی چاہیے، استقامت کے ساتھ ہونی چاہیے، اخلاص سے ہونی چاہیے. ٹوٹا پھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص کا ہونا ضروری ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، میں نمازوں کا مکمل پابند بن جاؤں، میری عبادتیں دین کے متعلق ہو جائیں، دین کے اعتبار سے صحیح ہو جائیں، اور میرے معاملات بھی دین کے بارے میں صحیح ہو جائیں. اس محنت کے ذریعے سے عبادات میں دین کا لانا صرف مقصود نہیں ہے، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں دین کا لانا مقصود ہے. زندگی کے ہر شعبے میں دین آ جائے. زندگی کے ہر شعبے کے اعتبار سے آدمی دیندار نظر آئے.
نمازیں تو آدمی کی بن گئی، قرآن کی تلاوت بھی آدمی کی ہو رہی ہے، روزہ بھی آدمی رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن معاملات صحیح نہیں ہیں۔ تو فرمایا میرے عزیزو، اس محنت کے ذریعے سے زندگی کے ہر شعبے میں دین لانے کی، دینداری لانے کی فکر کی جا رہی ہے۔ جو یقین کے ساتھ کامیابی کے یقین کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ اسے یقین بھی دلائیں گے اور کامیاب بھی کریں گے، اور اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ اسے اطمینان والی زندگی نصیب کریں گے۔ اپنی زندگی پہ اطمینان حاصل ہو جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ آدمی کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اطمینان نہیں ہے، بولے سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ بولے کیا کرنا صاحب، مال لے کے، دولت لے کے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں۔ بولتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور چاہے اللہ کا ذکر نماز کے ذریعے سے ہو، یا اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہو، یا اللہ کا ذکر دین کی دعوت دینے کے ذریعے سے ہو، یا اللہ کا ذکر زکوٰۃ دینے کے ذریعے سے ہو، صدقہ و خیرات کرنے کے ذریعے سے ہو، اللہ کا ذکر تمام چیزوں کو محیط ہے۔ اس عظیم الشان محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آدمی کی زندگی میں دین آ جائے، دیندار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، 24 گھنٹے کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ میں دین آ جائے۔ اگر یہ نہیں آیا ہے تو پھر بیکار ہے، یہ محنتیں بیکار ہے، یہ اٹھنا بیٹھنا بیکار ہے۔ اور اصلاح سب سے پہلے میری اپنی ذات سے شروع کریں۔ اصلاح کی محتاج سب سے پہلے میری اپنی ذات ہے۔ میں سدھر جاؤں، میں نمازوں کا پابند بن جاؤں، میرے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، میری زندگی میں سنتیں آ جائیں، میری زندگی میں اللہ کی رضا والے اعمال آ جائیں، اور نہ معلوم ہوا کہ دوسروں کی فکر میں آدمی ایسا مبتلا رہا، ایسا مبتلا رہا، ایسا مگن رہا، ایسا مشغول رہا کہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا۔ بولے اللہ نے فرمایا اتأمرون الناس، تم لوگوں کو تو اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی لوگوں کو سدھارنے کا بھوت سوار ہوا ہے، لیکن خود کو سدھارنے کا فکر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اللہ نے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اور جو اپنی اصلاح کی چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح کی فکر میں رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس گشت کی محنت کے ذریعے سے، ان بیانات کے ذریعے سے، ان مذاکروں کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ میں دیندار بن جاؤں، سنتیں آ جائیں، سنتوں کا مکمل پابند بن جاؤں۔ نماز کی سنتیں ہیں، کھانے پینے کی سنتیں ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں ہیں، مسجد سے نکلنے کی سنتیں ہیں۔ ہر عمل میں سنتوں کو تلاش کروں اور تلاش کر کر اس پر عمل کرنے والا بنوں، یہ مقصد ہے۔ احیاء سنت یعنی سنتوں کو زندہ کرنا اور بدعتوں کو ختم کرنا، رسم و رسوم و رواج کو ختم کرنا، یہ دعوت و تبلیغ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ برسوں سے کام میں لگے ہوئے لیکن سنتیں زندگی میں نہیں ہیں، تو پھر کام سے ایک گنا فائدہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے۔ بیانات کے سننے سے، مذاکروں کے سننے سے، جماعتوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے سے مقصد کیا ہے؟ میری زندگی میں سنتیں آ جائیں، سنتیں مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری ہو جائیں، یہ دعوت و تبلیغ کے مقاصد میں سے مقصد ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کی جو سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان سنتوں کا اہتمام نہیں، التزام ہو۔ صرف اہتمام کافی نہیں، التزام ہو، لازم سمجھا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ بھائی
کامیابی چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا؟ اس کی زندگی کو دیکھا جائے کہ اس کی زندگی میں سنتیں ہیں یا نہیں ہیں، اس کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ، مبارک طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ موجود ہے تو پھر واقعی اسے اللہ سے محبت ہے، واقعی وہ اللہ سے محبت کے دعوے تو کرتا ہے لیکن سنتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دعوت و تبلیغ کی عظیم الشان محنت کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں سنتیں آ جائیں، رسوم و رواج ختم ہو جائے۔ دین شریعت کا نام ہے، شریعت پر چلنے کا نام دین ہے، سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا نام دین ہے، رسوم و رواج کا نام دین نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت ہی رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ گھر والے نہیں سنتے یہ بہانہ نہیں چلے گا، گھر والے نہیں مانتے یہ بہانہ نہیں چلے گا، بھئی ختم کرنا ہے اس چیز کو۔ کیا کرنا بھئی، سنتے نہیں گھر میں، نہیں چلے گا، سنانا ہے، ورنہ پھر اتنے سالوں سے اس عظیم الشان کام میں لگے ہیں، کیا فائدہ؟ ہمارے معاملات میں اگر دین نہیں آیا، ہماری تجارتوں میں اگر دین نہیں آیا، ہمارے معاشرت میں اگر دین نہیں آیا تو میرے عزیزوں محنت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تراشنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے بنانے کی فکر میں آدمی جو لگا ہے اس سے کہیں زیادہ اپنی فکر میں آدمی لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی بنتا ہے، نکھرتا ہے، سنورتا ہے، پھر اس کی خوشبو سے ماحول بنتا ہے۔ ارے بیانات سے دین کم پھیلتا ہے، کیریکٹر سے دین پھیلتا ہے، اخلاق سے دین پھیلتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اخلاق دلا کر بھیجا گیا بولے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں مکمل دیندار بن جاؤں، اللہ والا بن جاؤں، اللہ کی رضا والے اعمال میں زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے۔ ہم کریں گے ہمارا فائدہ ہے، نہیں کریں گے ہمارا نقصان ہے۔ میں نہیں کرتا بولے ٹائم نہیں ہے میرے پاس، مصروف بہت ہوں، مشغول بہت ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ کسی اور سے لے لیں گے۔ اللہ نے پرندوں چرندوں سے اپنے دین کا کام لیا ہے، اللہ کی ذات دین کا کام لینے میں میری اور آپ کی بالکل محتاج نہیں ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ اللہ پاک ٹوٹے پوٹے انداز میں ہم سے کام لے رہے ہیں۔ تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ دین کا زندگی میں آنا ضروری ہے، دیندار بننا ضروری ہے دنیا دار بننے سے زیادہ، اعمالدار بننا ضروری ہے مالدار بننے سے زیادہ، رسوم و رواج والا بننے سے زیادہ سنتوں والا بننے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اس مقصد کو سمجھ جائیں، زندگی کے مقصد کو سمجھ جائیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اللہ اور اس کے رضا والے اعمال کیسے کیے جاتے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہوں، اس کو دل سے کرنا، کامیابی کے یقین کے ساتھ کرنا، اسی میں کامیابی ہے۔ اور جو ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں، ان سے بچنے میں ہی کامیابی ہے، اس یقین کے ساتھ بچنا۔ تو اس کے لیے بتائیں بھائی کہ 28 تاریخ سے ہمارے یہاں سے جو ہے نا 4 مہینے کی چلے کی جماعتیں جا رہی ہیں، جو نکلے گا اللہ پاک اس سے کام لیں گے، جو قربانی دے گا اللہ پاک اس سے کام لیں گے، اور جو قربانی دے گا نکلے گا اللہ پاک اس کو چمکائیں گے اور دوسروں کے لیے نمونہ ہدایت بنائیں گے۔ تو سب تیار ہیں بھائی انشاءاللہ؟ ارے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟